بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی عظیم الشان صحابی ہیں، اور ان کو 5000 سے کچھ زیادہ حدیثیں یاد تھیں۔ ان کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، اللہم حبب عبیدک ھذا و امہ الی کل مؤمن و مؤمنہ، اے اللہ یہ تیرا چھوٹا سا بندہ عبیدک، ایک ہوتا ہے عبد بندہ، ایک ہوتا ہے عبیدک چھوٹا، اے اللہ اس کو اور اس کی ماں کو سارے مومن اور مومنہ، یعنی مومن اور جو مومن مرد ہیں اور جو مومن عورتیں ہیں ان کے لیے محبوب بنا دے، حبب پسندیدہ بنا دے۔ جو مومن ہوگا وہ ابو ہریرہ سے محبت کرے گا اور ان کی ماں سے بھی محبت کرے گا، وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اور خود فرماتے ہیں اس حدیث کے علم کی طلب میں اس قدر محنت کرتے تھے، یہ یمن سے آئے تھے اور خیبر کے جو مارکا ہوا اس ٹائم یہ مسلمان ہوئے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اور دین کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ خود کہتے ہیں لقد رأیتنی اسرع بین منبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحجرت عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ میں اپنے آپ کو دیکھا کرتا تھا، میں بے ہوش ہو جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حجرہ عائشہ اس کے درمیان جگہ پر بے ہوش ہو جاتا تھا، وہیں رہتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا۔ فیقال بی جنون، لوگ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، تو آپ فرماتے ہیں وما بی جنون وما بی الا الجوع، مجھے پاگل پن نہیں ہوتا تھا بلکہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ یہ عظیم الشان صحابی بہت محنت کی، سب سے زیادہ احادیث انہوں نے یاد کی۔ لوگ کہتے تھے تم نے اتنی حدیثیں یاد کر لی، تم بیان کرتے ہو، اور تو دوسرے صحابہ نہیں بیان کرتے۔ کہا تم لوگ سب کام پہ چلے جاتے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا، آپ کی چوکھٹ پر بیٹھا رہتا تھا، کہ کوئی بھی حدیث آپ بیان کریں، بات کریں، میں اس کو یاد کر لوں۔ اور ایک مرتبہ کہا اللہ کے رسول میں حدیثیں کچھ بھول جاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنی چادر بچھا لیا کرو میرے سامنے جب حدیث بیان کیا کروں، اور بعد میں اپنے سینے پہ مل لیا کرو۔ وہ مل لیتے تھے، پھر اس کے بعد بھولتے نہیں تھے، حدیثیں یاد کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، بڑی ان کی شان ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مقام بھی دیا، یہ مدینہ کے بھی گورنر بنے، یہ بحرین کے بھی گورنر تھے، اللہ نے مال و دولت بھی عطا کیا، اور اس قدر یہ اللہ والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے، کہ اپنے گھر میں رات کا اس طرح رات کو تقسیم کرتے تھے کہ رات کے ایک حصے میں ان کی بیوی قرآن پڑھتی اور نماز پڑھتی، اس کے بعد وہ سو جاتی تو ان کی بیٹی نماز پڑھتی اور قرآن پڑھتی، اور کبھی ان کی خادمہ قرآن پڑھتی نماز پڑھتی، اور پھر وہ جب سو جاتی تو یہ خود اٹھ کر نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے، پوری رات ان کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہم سوتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔
قرآن سے محبت کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن سے جی لگاؤ اور اس کو یاد کرو بھائیو، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ تو وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔